بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں بچے نے کم و بیش 4 سال تعلیم حاصل کی۔ بچے کی عمر 10-11 سال ہو چکی تھی۔ وہ قرآن اور اس کی تفسیر اور حدیث پڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے استاد سے مزید تعلیم لینا چاہی تو استاد نے کہا، یہاں میرا علم ختم ہو گیا ہے۔ بچہ ایک سوال پر سر پٹک رہا تھا۔ علم بغیر عمل کے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بزور شمشیر جائز ہے؟ میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ اور ایسے بہت سے سوال تھے جو بچہ پوچھتا تھا اور امام پریشان ہو جاتا تھا۔ قرار الحکم، ایک روز امام نے بچے کے باپ سے کہا، بچے کو بخارا لے جاؤ۔ اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا، اسے ان کی شاگردی میں بٹھا دو۔ اگر بچے کی یہ تشنگی نہ بجھی تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ اس میں سپاہیانہ جوہر بھی ہیں۔ علم کے ساتھ اگر اس نے سپاہ گری سیکھ لی تو یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ یہ دور جنگ و جدل کا ہے۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں کو غلام بنانے اور اسلام کو مٹانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ غریبوں کی قسمت اتنی اچھی تو نہیں ہوتی، لیکن اس بچے کو موقع مل جائے تو یہ کسی خطے میں اللہ کی حکمرانی قائم کر دے گا، مگر اسے ایسا موقع مل نہیں سکے گا۔ یہ عدل و انصاف کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے اسے ایسا سبق کبھی نہیں دیا تھا۔ یہ سبق اسے میں نے دیا ہے۔ قرار الحکم نے کہا، میں کم علم انسان ہوں۔ میں ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کی نسل سے ہوں۔ باپ دادا مجھے اس دور کی جو باتیں سناتے تھے وہ میں اس بچے کو سناتا رہتا ہوں۔ قرآن میں بھی اس نے یہی پڑھا ہے۔ اسے بخارا لے جاؤ۔ امام نے کہا، میں خط لکھ دیتا ہوں، وہاں تمہیں بڑا اچھا ذریعہ معاش مل جائے گا، اور خیال رکھنا اکیلے نہ چل پڑنا۔ ان علاقوں میں ڈاکوؤں اور راہزنوں کا بہت خطرہ ہے۔ تمہارے پاس کوئی دولت نہیں، تمہاری بیوی بہت قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بچے بھی اغوا ہوتے اور غلاموں کی منڈی میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے دن رک جاؤ، کوئی قافلہ تیار ہو جائے تو اس کے ساتھ جانا۔ اس زمانے میں لوگ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اکیلے دھکیلے مسافر راہزنوں کے ہاتھوں لٹ جاتے تھے۔ کبھی کبھی قافلوں پر بھی حملے ہوتے تھے، لیکن قافلے والے مل کر مقابلہ کرتے، باقاعدہ مار کا لڑا جاتا اور بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ خوبصورت عورتوں اور کم سن بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ جن حاکموں اور بادشاہوں کو ڈاکوؤں کا کلا کما کرنا چاہیے تھا، وہی ان کی اغوا کی ہوئی عورتوں اور بچوں کے خریدار ہوتے تھے۔ امام نے ٹھیک کہا تھا۔ الحکم کی بیوی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کا بچہ کم سنی کی وجہ سے ایک دولت تھی جو اکیلے سفر کرتے لٹ سکتی تھی۔ کوئی قافلہ تیار نہ ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں 200-300 مرد، عورتیں اور بچے تھے۔ ان میں زیادہ تر سوداگر تھے جو اپنے محافظ ساتھ لائے تھے۔ وہ بلخ اور بخارا جا رہے تھے۔ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ قافلے میں شامل ہو گیا۔ سفر کی پہلی رات آئی۔ قافلے نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا۔ کھانا پکا، سب نے کھایا، اور دن کی مسافت کے تھکے ماندے مسافر سو گئے۔ 3-4 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے گئے تھے۔ پہرے دار چٹانوں پر خیمہ گاہ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب انہیں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے تھے جو ان کی طرف بڑے آ رہے تھے۔ پہرے داروں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور چند ایک ایسے آدمیوں کو جگا لیا جو جوان تھے۔ قریب آنے والی آوازیں کسی قافلے کی نہیں تھیں۔ یہ کسی محاذ کو جاتی ہوئی فوج ہو سکتی تھی یا ڈاکو۔ وادی میں مشعلیں نظر آنے لگیں۔ یہ سواروں کے ہاتھوں میں تھی۔ سواروں نے قریب آ کر گیدڑوں اور بھیڑیوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ پہرے داروں نے تیر چلا دیے۔ 1-2 سوار گرے، لیکن ڈاکو طوفان کی طرح آئے۔ بعض مسافروں کو جاگنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ وہ گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ قافلے میں جو لڑنے کے قابل تھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے مشعلیں پھینک دی تھی جو زمین پر پڑی جل رہی تھی۔ ان کی روشنی میں ساری وادی نظر آتی تھی۔ ماؤں نے بچوں کو سینوں سے لگایا اور جدھر منہ آیا بھاگ اٹھی۔ بعض بچے چیختے چلاتے اکیلے اکیلے بھاگ اٹھے۔ الحکم نے اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور اسے کسی طرف گھسیٹ کر لے گیا۔ بچہ ان کے ساتھ چلا تھا، لیکن الحکم اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے ایک چٹان کے پیچھے لے گیا تو وہاں دیکھا کہ بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ماں نے واویلا بپا کیا تو الحکم نے اسے سختی سے کہا کہ وہ خاموشی سے چھپی رہے، ورنہ ڈاکو اسے پکڑ لے جائیں گے۔
اسے جھاڑیوں میں چھپا کر الحکم اپنے بچے کی تلاش میں نکلا۔ وہ خالی ہاتھ آگے بڑھنے سے ڈرتا بھی تھا۔ خیمہ گاہ میں قتل و غارت ہو رہی تھی، عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے چلا رہے تھے، ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور وہ سامان سمیٹ رہے تھے، اور ان میں سے بعض اپنے کام کی عورتوں اور بچوں کو لے جا رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے گھوڑے چلے گئے اور ان کے ساتھ قافلے کے گھوڑے اور اونٹ بھی چلے گئے۔ رات گزر گئی، صبح بچے کھچے لوگ جو رات ادھر ادھر چھپ گئے تھے باہر آئے۔ خیمہ گاہ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، قیمتی سامان اور تمام جانور غائب تھے۔ کچھ بچے مرے ہوئے اور کئی لاپتہ تھے، اور جوان عورتیں صرف وہ موجود تھیں جنہیں بھاگنے اور چھپنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان میں الحکم کی بیوی بھی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے بچہ تو نہ ملا، بچے کا باپ مل گیا، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کے پہلو میں برچھی یا تلوار لگی تھی، لاش خون میں لت پت تھی۔ بیوی بالکل ہی پاگل ہو گئی، لاشوں کو، بکھرے ہوئے سامان اور گرے ہوئے خیموں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہر کسی سے پوچھنے لگی، تم نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ وہاں سب کی حالت یہی تھی، کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ چٹانوں پر چڑھی اتری، جھاڑیوں کو ٹٹولتی پھرتی، وادیوں میں بھاگتی پھری۔ اس کی دلدوز اور جگر پاش آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی، سبکتگین، سبکتگین آ جاؤ، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ۔ لٹا ہوا قافلہ خوف سے کانپتا، آہوزاری کرتا چل پڑا، چلتا گیا اور دور افق میں غائب ہو گیا۔ پیچھے جب گدوں، بھیڑیوں اور گیدڑوں نے لاشوں اور جاں بلب زخمیوں پر ہلہ بولا، وادیوں میں ایک نسوانی پکار سنائی دے رہی تھی، سبکتگین، سبکتگین۔ اور جب 2-4 روز بعد وہاں بکھری ہوئی ہڈیاں رہ گئیں تو بھی یہ نسوانی پکار سنائی دیتی رہی، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ سبکتگین، سبکتگین۔ اس راستے سے گزرنے والے قافلے، راہزن اور فوجی بہت مدت تک یہ پکار سنتے رہے۔ انہوں نے کئی کہانیاں گھڑ لیں اور اس آواز کو کسی بدرو کی آواز کہہ کر ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا۔ قرار الحکم مر گیا تھا، زندہ ہوتا تو اپنی بیوی کو وہاں سے گھسیٹ کر لے جاتا اور اسے بتاتا کہ غریبوں کے بیٹے باطل شکن نہیں، شکم پرور ہوا کرتے ہیں۔ تم دل میں جس خواہش کو جگر کے خون سے سینچتی رہی ہو وہ پوری ہونے والی تھی ہی نہیں۔ یہ خواہش وہم بن کر تمہیں کبھی سفید ریش اور نورانی چہرے والے بزرگ کی صورت میں نظر آتی رہی، کبھی تم نے خواب دیکھے اور انہیں حقیقت سمجھ لیا۔ جہاں دولت، دھوکے اور گناہ کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں عقل و دانش والوں کی قسمت سو جاتی ہے۔ نام وہ پیدا کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بچے کی ماں، قرآن کے اشارے ہم جیسے خانہ بدوشوں کے بچوں کے لیے نہیں ہوتے۔ خواہش تھی یا وہم، خواب تھا یا حقیقت، جو کچھ بھی تھا، قرار الحکم کی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا اور اس پکار میں سمٹ آیا تھا، سبکتگین، سبکتگین، جسے لوگ کسی بدرو کی آواز سمجھتے رہے۔ پھر یہ ماں اور اس کی پکار تاریخ کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ اسلام نے غلاموں کی خرید و فروخت اور کسی کو غلام بنا کر رکھنے کی ممانعت کر دی تھی، مگر یہ احکام خلافت راشدہ سے آگے نہ چل سکے۔ خلافت تو قائم رہی مگر شہنشاہیت کی صورت اختیار کر گئی، پھر سازشوں کا مرکز بنی۔ سلطنت اسلامیہ مملکتوں اور ریاستوں میں بٹ گئی اور خلافت برائے نام رہ گئی۔ خلیفہ کی کوئی قوت نہیں تھی، کسی کا جی چاہتا تو خلافت کا احترام کرتا تھا، ورنہ منمانی کا دور دورہ تھا۔ حرم اور غلامی کی بدعتیں پھر سے شروع ہو گئی۔ دولت والوں کے حرموں میں لڑکیاں اور کام کرنے کے لیے غلام ہوتے تھے۔ جس کے پاس لونڈیاں اور غلاموں کی افراط ہوتی اسے اتنا ہی دولت مند اور قابل احترام سمجھا جاتا۔ بخارا کے میدان میں لوگوں کا ہجوم تھا، بولیاں دی جا رہی تھی، کچھ نیلام ہو رہا تھا۔ ہجوم کے سامنے چند ایک خیمے کھڑے تھے، ان کے آگے لکڑی کا چبوترا تھا۔ 3-4 لڑکیاں اس چبوترے پر کھڑی تھیں۔ ایک آدمی ایک لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے کہتا، عمر 20 سال، سیدھی اپنے گھر سے آئی ہے، جسم دیکھو کوئی بیماری نہیں، کسی کے پاس نہیں رہی، بولو، تازہ مال ہے؟ جی 100 دینار، بہت تھوڑے ہیں، بولو۔ یہ لڑکیاں نیلام ہو رہی تھیں، خریداروں میں بردہ فروش بھی تھے، کہبہ خانوں والے، لڑکیوں کو رقص اور گانا سکھانے والے، اور ان میں امراء، وزراء اور حاکموں کے حرموں کے کارندے بھی تھے۔ اس سے ذرا پرے ایک اور منڈی لگی ہوئی تھی، یہاں آدمی فروخت ہو رہے تھے، ان میں بچے بھی تھے۔ خریدار انہیں یوں دیکھ رہے تھے
جس طرح مویشی خریدنے سے پہلے دیکھے جاتے ہیں۔ قیمت بچوں کی زیادہ تھی۔ یہ 8-10 بچے تھے، سب رو رہے تھے۔ ان کی عمریں 8 سے 12-13 سال تھی۔ صرف ایک بچہ ایسا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، چہرے پر اداسی تھی۔ یہ سب بچے اسی قافلے سے اٹھائے گئے تھے جس کے ساتھ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ جا رہا تھا۔ عورتیں بھی اس قافلے کے ساتھ تھیں۔ یہ بچہ جو رو نہیں رہا تھا دوسروں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھا، لیکن دوسروں کی نسبت اچھا لگا تھا۔ اس کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی۔ خریداروں میں حاجی نصر نام کے ایک بڑے آدمی کے نوکر بھی موجود تھے۔ انہیں کسی وقت حاجی نصر نے کہا تھا کہ وہ پختہ عمر کے غلاموں کی بجائے 2-4 بچے خریدنا چاہتا ہے تاکہ انہیں اپنے سانچے میں ڈالا جا سکے اور وہ بڑے ہو کر وفادار رہیں۔ اس کے ان خاص آدمیوں نے بچوں کو دیکھا تو فوراً حاجی نصر کو اطلاع دی۔ وہ آیا، اس نے ہر ایک بچے کو دیکھا۔ ان کے رونے سے وہ گھبرا گیا۔ اسے یہ بچہ پسند آیا جو اداس تھا، رو نہیں رہا تھا۔ ان رونے والے بچوں میں خوبصورت بھی ہیں، مگر انہیں بہلانا آسان نہیں ہوگا۔ حاجی نصر نے اپنے آدمیوں سے کہا، یہ بچہ لے لیتے ہیں۔ اس نے بچہ خرید لیا۔ بچہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ بچے کو نقشب لے گیا۔ تمہارا نام کیا ہے بچے؟ گھر لے جا کر حاجی نصر نے پوچھا۔ سبکت گین۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ معلوم نہیں۔ سبکت گین نے جواب دیا، میں سویا ہوا تھا، قافلے پر حملہ ہوا تو میری آنکھ کھل گئی، گھوڑے ہمارے درمیان سے گزر گئے، میں بھاگ اٹھا۔ ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا اور وہاں سے دور لے جا کر میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے، پھر ہمیں یہاں لے آئے۔ تمہارا باپ کیا کام کرتا تھا؟ امیروں کے گھروں میں نوکری چاکری۔ تم رو کیوں نہیں رہے؟ جواب دینے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ میں مسلمان ہوں، حاجی نصر نے جواب دیا، میں حاجی ہوں۔ پھر مجھے نہیں بلکہ آپ کو رونا چاہیے، بچے نے جواب دیا، آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ قرآن حکیم کا یہ حکم ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں رو کیوں نہیں رہا۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ روؤں یا ہنسوں یا کیا کروں۔ اگر میری عمر آپ کی طرح پختہ ہوتی تو میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا۔ حاجی نصر بدک اٹھا۔ اسے قطعاً توقع نہ تھی کہ اس عمر کا بچہ ایسی عقل مندی سے جواب دے گا۔ اس نے بچے سے پوچھا کہ اسے یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ بچے نے جواب دیا کہ اس کا استاد ایک امام مسجد ہے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔